السلام علیکم. ہمارے چینل کہانی پلس کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کے بٹن پہ کلک کیجیے تاکہ آپ کو ہماری ہر ویڈیو ملے سب سے پہلے. شکریہ. ریل گاڑی سرسبز پہاڑی کے درمیان بل کھاتی ہوئی دیال پور ہل اسٹیشن میں داخل ہو گئی. یہ وسیم احمد کا آبائی قصبہ تھا. بچپن کی بہت سی یادیں اس سے وابستہ تھیں جنہیں یاد کر کے تلخ لمحات خوشگوار ہو جاتے تھے. انہیں یاد تھا کہ وہ اپنے دوستوں کی سنگت میں پہاڑوں کے درمیان بل کھاتی ہوئی ریل کی پٹریوں پر شہد کی مکھیاں پکڑا کرتے تھے. یہ مکھیاں کنجن سنگھ کے وسیع و عریض باغ میں بکثرت پائی جاتی تھیں. باغ میں داخلہ ممنوع تھا لیکن پٹریوں سے بآسانی پکڑی جاتی تھیں. وہ ان کے دوست مکھیوں کو پکڑنے کے بعد ان کا ڈنک باہر نکال کر پاؤں میں دھاگا باندھ دیا کرتے تھے. پھر وہ مکھیاں کسی پتنگ کی طرح ریل کی پٹریوں پر پرواز کرتی تھیں. اکثر ایسا ہوتا تھا کہ پٹریوں سے انہیں مکھیاں دستیاب نہیں ہوتی تھیں. تب وہ دوسری طرف کنجن سنگھ کے باغ میں چوری چھپے گھس جاتے تھے. اس کے باغ میں سورج مکھی کی کیاریوں کی بہتات تھی. انہیں حیرت محسوس ہوتی تھی. سورج مکھی کا پھول سورج کے ساتھ رخ تبدیل کرتا تھا. متعدد بار وہ پھولوں کو توڑ کر گھر لے آتے لیکن گھر لانے کے بعد یہ پھول حرکت کرنا بند کر دیتے تھے. ان کی زندگی زمین کے ساتھ منسلک تھی. پھول توڑنے پر انہیں اپنے بڑے بھائی بشیر احمد سے ڈانٹ سننا پڑتی تھی. دراصل بشیر احمد ان سے کم و بیش 10 سال بڑے تھے. ان کے باپ نے 2 شادیاں کی تھیں. بشیر احمد پہلی بیوی سے اور وسیم احمد دوسری سے تھے. وسیم احمد کی والدہ ان کی پیدائش کے چند عرصے کے بعد وفات پا گئی تھیں. سوتیلی ماں کا سلوک ان کے ساتھ برا نہیں تھا لیکن بشیر احمد عمر میں بڑے ہونے کی وجہ سے ان پر ناجائز لوگ جھاڑتے تھے. وسیم احمد کو اپنے والد کے نام سے منسوب حویلی بہت پسند تھی. ماں باپ کی وفات کے بعد حویلی بشیر احمد کے نام منتقل کر دی گئی اور وسیم احمد حسرت و یاس کی تصویر بنے اپنی باری کا انتظار کرنے لگے. اصولاً بشیر احمد کی وفات کے بعد حویلی کو ان کے نام منتقل ہو جانا چاہیے تھا کیونکہ بشیر احمد کی لڑکی ان دنوں صرف 12 سال کی تھی. لیکن انہوں نے اپنی زندگی میں حویلی سہانا کے نام منتقل کر دی اور وسیم احمد پیچ و تاب کھا کر رہ گئے. ریل گاڑی کی تیز وصل نے انہیں حقیقت کی دنیا میں آنے پر مجبور کیا. ان کی بیوی طاہرہ اور لڑکی اینی ریل گاڑی سے نیچے اترنے کے لیے منتظر بیٹھی تھی. گاڑی اسٹیشن میں داخل ہو کر رک گئی. ڈبے سے باہر باد و برا کا طوفان اسٹیشن کا محاصرہ کیے ہوئے تھا. وہ چھتری سنبھال کر ڈبے سے باہر نکل آئے. دیال پور اسٹیشن چھوٹی سی خوبصورت عمارت اور 2 عدد بینچوں پر مشتمل تھا. اترنے والے چند مسافروں کا تعلق قریبی قصبوں سے تھا. دیال پور کی طرف جانے والوں کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر تھی. وہ عمارت سے باہر نکل آئے. ٹانگا اسٹینڈ کے پاس بھگوان سنگھ ان کا منتظر تھا. ادھیڑ عمر کا مالک بھگوان سنگھ محبوب حویلی کا مستقل کوچوان تھا لیکن حالات کی گردش کی وجہ سے آج دیال پور اسٹیشن اور گرد و پیش کے گاؤں کے درمیان ٹانگا چلا کر روزی کمانے کے لیے مجبور تھا. چند دن قبل وسیم احمد حویلی کی صفائی اور مرمت کی نیت سے دیال پور آئے تھے. تب بھگوان سنگھ کو انہوں نے اپنی مستقل آمد سے مطلع کر دیا تھا. وسیم احمد کو اسٹیشن سے باہر نکلتے دیکھ کر بھگوان سنگھ نے ہاتھ جوڑ کر پرنام کیا اور پھر وسیم احمد کے ہمراہ ریل گاڑی کی طرف چلا آیا. ان دونوں نے مل کر سامان کو تانگے میں منتقل کیا اور دیال پور کی طرف روانہ ہو گئے. شادی کے بعد طاہرہ کا پہلا اتفاق تھا کہ وہ کسی ہل اسٹیشن کو دیکھ رہی تھی، اس لیے بہت خوش اور مطمئن تھی. 12 سالہ اینی کو تو یہ سب خواب محسوس ہو رہا تھا. اسٹیشن سے ہٹ کر ٹانگے نے پکی سڑک کا رخ کیا اور پہاڑوں کی مخالف طرف سفر کا آغاز کیا. ٹانگے کی چھت پر پانی پھواد کی صورت میں گر رہا تھا لیکن وہ پانی کی تخریب کاریوں سے محفوظ تھے، اس لیے پرسکون بیٹھے قدرت کے دل فریب نظاروں سے لطف اندوز ہو رہے تھے. دیال پور سے کچھ پہلے چند دیواروں پر مشتمل کھنڈرات کی مختصر نشانیاں دکھائی دی. طاہرہ خوفزدہ لہجے میں بولی، بہت خوفناک کھنڈر ہیں، ان کا تعلق ضرور تاریخ سے ہوگا. وسیم احمد نے انکار میں سر ہلایا. نہیں، کسی سرپھرے نے لوگوں کے بہکاوے میں آ کر عمارت بنا دی لیکن ضروریات زندگی کی سہولیات میسر نہ ہونے کی وجہ سے اسے رہائش کو ترک کرنا پڑا. اس کے بعد وہ ملک کو چھوڑ کر باہر منتقل ہو گیا. اس کے جانے کے بعد مناسب دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے عمارات کھنڈرات میں تبدیل ہو گئی. اینی ہراساں لہجے میں بولی، بابا کھنڈرات میں بھوت پریت ہوتے ہیں جو بھٹکے ہوئے مسافروں کو مار کر ان کا خون پی جاتے ہیں. وسیم احمد نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، یہ سب توہم پرستانہ باتیں ہیں، مجھے اچھی طرح یاد ہے. بچپن میں چند دوستوں کے ساتھ شرط لگی کہ ان کھنڈرات میں جو رات گزارے گا اسے طوطا رام کے باغوں کی 10 خوبانیاں انعام میں دی جائیں گی. میرے والد محترم اور تمہارے مرحوم دادا محبوب احمد نے مجھے اکسایا کہ میں کھنڈرات میں رات ضرور بسر کروں. ان دنوں کھنڈرات کی عمارت اتنی زیادہ خراب حالت میں نہیں تھی، کافی حد تک کمرے اچھی حالت میں تھے. ہم نے ایک کمرے کو صاف کر کے خشک لکڑیوں سے بھر دیا. تمام رات آگ جلتی رہی اور ہم چائے بنا کر پیتے رہے. صبح کے قریب ہمارے دوست کھنڈرات میں آ گئے. انہوں نے ہمیں نہ صرف طوطا رام کے باغوں کی خوبانیاں دیں بلکہ ناشتہ بھی کروایا. طاہرہ نے پوچھا، صرف چند خوبانیوں کی خاطر آپ نے کھنڈرات میں رات گزارنے کے لیے حامی بھر لی؟
کیا وہ خوبانیاں اس قابل تھی کہ ان کو پانے کے لیے گھر سے باہر رات گزارنے کے لیے آمادہ ہوا جا سکے؟ وسیم احمد نے بدستور مسکراتے ہوئے کہا، طوطا رام کے باغ کی خوبانیوں کا ان دنوں بہت چرچا تھا۔ سیب کی جسامت رکھنے والی خوبانیاں شہد سے بھی زیادہ میٹھی اور اسفنج کی طرح نرم تھیں۔ انہیں پانے کے لیے لوگ کنویں میں چھلانگ لگانے کے لیے بھی تیار ہو جاتے تھے۔ کھنڈرات میں رات گزارنا تو معمولی بات تھی۔ طاہرہ کندھے اچکاتے ہوئے بولی، کمال ہے۔ تانگا دیال پور ہل اسٹیشن میں داخل ہو گیا۔ چاروں طرف اندھیرے کی دبیز چادر تن چکی تھی، لیکن بارش کی شدت میں کمی واقع نہیں ہونے پائی تھی۔ محبوب حویلی دیال پور کے آخری سرے پر الگ تھلگ مقام پر واقع تھی۔ تانگا وسیع و عریض حویلی میں داخل ہو گیا۔ اسے مزید 3 منٹ حویلی کی سڑک پر سفر کرنا پڑا۔ سڑک کے دونوں اطراف سیب اور آلوچے کے درخت لگے ہوئے تھے، جو مناسب دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے خشک ہونے لگے تھے۔ سڑک کو عبور کرنے کے بعد تانگا حویلی کے احاطے میں داخل ہو کر رک گیا۔ احاطے کے ساتھ بنے ہوئے سرسبز لان کے درمیان سوئمنگ پول بنا ہوا تھا، جس کے گرد رنگ برنگی چھتریاں اور کرسیاں نصب تھیں۔ سوئمنگ پول کو دیکھ کر اینی چلا اٹھی، مجھے سوئمنگ پول بہت پسند ہے۔ میں پہلے تیراکی کروں گی، اس کے بعد حویلی دیکھوں گی۔ طاہرہ سحر زدہ نگاہوں سے حویلی کے خوبصورت در و دیوار کو دیکھنے میں مگن تھی۔ خوشی بھرے لہجے میں وسیم احمد سے مخاطب ہو کر بولی، آپ نے اتنے عرصے ہمیں اس شاندار حویلی سے دور کیوں رکھا؟ یہ کسی عالی شان محل سے کم نہیں ہے۔ وسیم احمد نے افسردہ لہجے میں جواب دیا، اکثر خوبصورت چیزوں کے پیچھے ماضی تلخ ہوتا ہے۔ والدین اور بڑے بھائی کی وفات کے بعد میں نے ان کی یادوں سے چھٹکارا پانے کے لیے کتنا عرصہ حویلی کا رخ نہیں کیا، لیکن آخرکار یہاں آنا ہی پڑا۔ بھگوان سنگھ نے سامان حویلی میں منتقل کر دیا اور حویلی سے باہر چلا گیا۔ حویلی اندر سے نہایت کشادہ اور خوبصورت تھی۔ وسیع و عریض دالان، آرام دہ خوابگاہ اور ان سب کے علاوہ دوسری منزل پر بچوں کے کھلونوں سے مزین کمرہ، جسے دیکھ کر اینی مچل اٹھی۔ بابا میں اس کمرے میں رہوں گی، لیکن یہاں بیڈ نہیں ہے، مجھے وہ چاہیے۔ وسیم احمد پریشان لہجے میں بولے، نہیں، تم دوسرا کمرہ استعمال کرو گی، یہ رہائشی کمرہ نہیں ہے۔ طاہرہ نے حیرت بھری نگاہوں سے اپنے شوہر کی طرف دیکھا اور بولی، لیکن یہ کمرہ ہے تو بچوں کے لیے، پھر آپ اینی کو کیوں روک رہے ہیں؟ وسیم احمد بولے، اس میں کوئی قباحت نہیں، لیکن گزرا ہوا ماضی اور تلخ یادیں دل میں خوف پیدا کر دیتی ہیں، کہیں وقت اپنے آپ کو دہرا نہ دے۔ تمہیں معلوم نہیں کہ یہ کمرہ سوہانہ کا تھا اور اس کی موت یہاں واقع ہوئی تھی۔ میں ان یادوں کو کریدنا نہیں چاہتا۔ اینی کو ساتھ والا کمرہ رہائش کے لیے تیار کر دو۔ طاہرہ نے تجسس بھرے لہجے میں پوچھا، آپ نے آج تک ان تلخ یادوں کے متعلق کچھ نہیں بتایا؟ یقیناً کوئی حادثہ ہوا تھا جس میں آپ کے خاندان والوں کی موت واقع ہوئی ہوگی۔ وسیم احمد نے جواب دیا، ہاں، حویلی میں آگ لگ گئی تھی، سب کچھ جل کر خاک ہو گیا تھا۔ مجھے نئے سرے سے حویلی کو تیار کرنا پڑا۔ تم دونوں سامان کمروں میں منتقل کرو، میں قصبے والوں سے مل کر آتا ہوں۔ وہ کمرے سے باہر نکل گئے۔ طاہرہ اور عینی نے سامان خوابگاہ میں منتقل کرنا شروع کر دیا اور اسے وسیم احمد کے رویے پر حیرت محسوس ہو رہی تھی۔ وہ حویلی سے خوف زدہ تھے، ان کے رویے میں بے چینی کی کیفیت دکھائی دیتی تھی۔ ابھی وہ دونوں سامان کو کمروں میں منتقل نہیں کر پائے تھے کہ دروازے کی بیل بج اٹھی۔ طاہرہ نے عینی کو سامان مختلف جگہوں پر رکھنے کی ہدایت کی اور نچلی منزل کی طرف چل دی۔ دروازہ کھولنے پر اس نے قصبے کے مولوی صاحب کو سامنے کھڑے ہوئے پایا۔ وہ اکثر شہر میں ان سے ملاقات کے لیے آتے رہتے تھے۔ طاہرہ نے سلام کرنے کے بعد انہیں بیٹھنے والے کمرے میں بٹھایا۔ کرسی پر بیٹھنے کے بعد مولوی صاحب مشفقانہ لہجے میں بولے، اس حویلی کو دوبارہ آباد ہوتے دیکھ کر بے حد خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ 16 سال تک حویلی اداسیوں اور ویرانیوں کا مقبرہ بنی رہی۔ میں محبوب حویلی کی مسجد کا مولوی تھا۔ حویلی تباہ ہونے کے بعد مجھے قصبے کی مسجد میں منتقل ہونا پڑا۔ طاہرہ بولی، میں اندازہ لگا سکتی ہوں حادثہ کتنا خوفناک ہوگا اور میرے شوہر کو اپنے بڑے بھائی اور اس کی اکلوتی لڑکی کی موت سے کتنا گہرا صدمہ پہنچا ہوگا۔ یہ دکھ زندگی کے آخری لمحات تک ان سے لپٹا رہے گا۔ مولوی صاحب بولے، زندہ درگور ہونا جیسی اصطلاحیں ہم اکثر بولتے اور سنتے رہتے ہیں، مگر میں نے تو اپنی زندگی میں ایک ہی شخص ایسا دیکھا ہے جس کا کرب بیان کرنے سے اس قسم کی اصطلاحیں بھی ناکافی ہو جاتی ہیں۔ بڑے بھائی اور اس کی لڑکی کی حادثاتی موت کے بعد مجھے اس کی حالت دیکھ کر رونا آتا تھا۔ تب میں نے ہی اسے مشورہ دیا تھا کہ وہ حویلی چھوڑ کر شہر منتقل ہو جائے اور زخم مندمل ہونے کے بعد دیال پور کا رخ کرے، لیکن وہ شہر ایسا گیا کہ واپس آنے میں 16 سال کا عرصہ بیت گیا۔ طاہرہ بولی، بات ہی کچھ ایسی ہے، کاروباری مصروفیات اپنی جگہ درست ہیں، کم از کم چھٹیوں میں آنے کا وقت نکال سکتے تھے۔ میں نے جب بھی اصرار کیا انہوں نے بات کو ہمیشہ ٹال دیا۔ اینی دوسری منزل سے اتر کر ان کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ مولوی صاحب نے دست شفقت سر پر پھیرتے ہوئے دعا دی اور بولے، وسیم احمد کی لڑکی بہت خوبصورت اور ذہین دکھائی دیتی ہے۔ شہر میں اس سے ملاقات نہ ہو سکی، لیکن حویلی میں ہو گئی۔ اللہ عمر دراز کرے، یہ ہو بہو اس سے ملتی ہے۔
طاہرہ بولی، میرے رشتہ داروں کا بھی یہی خیال ہے، لیکن یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے۔ اولاد کی شکل و صورت ماں باپ سے ملتی ہی ہے۔ مولوی صاحب مسکراتے ہوئے بولے، میرا اشارہ مختلف ہے۔ وسیم احمد کے بڑے بھائی بشیر احمد کی اکلوتی لڑکی سہانا اور اینی میں حیرت انگیز مشابہت پائی جاتی ہے۔ میرے خیال میں آپ نے سہانا کی تصویر نہیں دیکھی، کھلونوں والے کمرے میں الماری کے اندر رکھی ہوئی ہے۔ آپ اسے دیکھ کر میرے خیالات کی حمایت کریں گی۔ میں اب چلتا ہوں، وسیم احمد کو میری طرف سے سلام دیجیے گا، جلد ان سے تفصیلی ملاقات ہوگی۔ طاہرہ نے انہیں چائے کے لیے روکنے کی کوشش کی، لیکن مولوی صاحب انکار کر کے حویلی سے باہر نکل گئے۔ وسیم احمد رات کو دیر سے حویلی آئے، ان کا موڈ اچھا نہیں تھا۔ شاید دیال پور والوں کے گلے شکوے اور اتنا عرصہ حویلی کی خبر نہ لینے کی بات چیت نے انہیں بھڑکا دیا تھا۔ وہ بات بات پر لڑنے مرنے کو تیار دکھائی دیتے تھے۔ کھانے کی میز پر خاموشی طاری رہی، صرف اینی بولتی رہی، مجھے حویلی بہت اچھی لگی ہے، میں یہاں خوش ہوں۔ سوئمنگ پول میں نہانا میرا خواب تھا، مجھے یقین ہے حویلی اس خواب کو پورا کرے گی۔ طاہرہ نے محبت پاش نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، تمہیں حویلی کے تنہا ماحول میں کوئی پریشانی تو محسوس نہیں ہوئی؟ اس نے پرجوش لہجے میں جواب دیا، تنہائی؟ کیسی تنہائی؟ میں یہاں اکیلی نہیں ہوں، وہ میرے ساتھ ہے، مجھے تنہا نہیں رہنے دیتی۔ طاہرہ نے حیرانگی کے عالم میں پوچھا، کون تمہارے ساتھ ہے؟ یہاں تو میرے اور تمہارے بابا کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ اینی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، معاف کیجیے گا، یہ بے ساختگی کے عالم میں غلط کہہ گئی۔ در حقیقت میں کہنا چاہتی تھی کہ آپ دونوں جو میرے ساتھ ہیں۔ وسیم احمد نے جھنجھلاتے ہوئے لہجے میں اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، تم بہت زیادہ باتیں کرنے لگی ہو، چلو اٹھو اور اپنے کمرے میں جاؤ اور سونے کی تیاری کرو۔ اینی افسردہ قدموں کے ساتھ کرسی سے اٹھ کر کمرے کی طرف چلی گئی۔ طاہرہ تاسف بھرے لہجے میں بولی، آپ کو اس سے یوں ہم کلام نہیں ہونا چاہیے تھا، اس کے ذہن پر برا اثر پڑ سکتا ہے۔ وسیم احمد تلخ لہجے میں بولے، اگر خاموش رہو تو تمہارے حق میں بہتر ہوگا، مجھے نیند آ رہی ہے، برتن سمیٹنے کے بعد آرام گاہ میں چلی جاؤ۔ وہ اٹھ کر کمرے کی طرف چلے گئے۔ انہوں نے بے دلی کے ساتھ کپڑے تبدیل کیے اور سونے کی نیت سے لیٹ گئے۔ طاہرہ نے جب برتن سمیٹنے کے بعد خوابگاہ کا رخ کیا، تب اسے بچوں کے کہکہوں کی آوازیں سنائی دیں۔ اس نے چونک کر آواز کی سمت کا تعین کیا، آوازیں کھلونوں والے کمرے سے آ رہی تھیں۔ وہ کمرے کی طرف قدم بڑھانے لگی۔ کمرے کی بتی جل رہی تھی اور اندر ادھم مچا ہوا تھا۔ یہ وہی کمرہ تھا جہاں وسیم احمد نے اینی کو رہنے سے منع کیا تھا۔ ان کے جانے کے بعد اینی بضد رہی تھی کہ وہ اسی کمرے میں سوئے گی۔ مجبوراً طاہرہ نے اسے اجازت دے دی تھی، لیکن اب کمرے میں سے اینی کے علاوہ کسی اور بچے کی بھی آواز سنائی دے رہی تھی۔ طاہرہ نے جھٹکے کے ساتھ دروازہ کھول دیا اور کمرے میں نگاہ دوڑائی۔ اینی بستر پر اچھل کود کر رہی تھی۔ کمرے میں اس کے علاوہ کوئی نہیں تھا، لیکن لکڑی سے بنا ہوا گھوڑا زور زور سے ہل رہا تھا، جیسے اس پر کوئی بیٹھا جھولا جھول رہا ہو۔ گھوڑے کی رکابیں کھینچی ہوئی تھیں اور ایسے زاویے پر تھیں جیسے کسی نے ان میں پاؤں پھنسائے ہوئے ہوں۔ طاہرہ نے غصیلے لہجے میں اینی کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ گھوڑے نے ہلنا بند کر دیا۔ اینی نے ہڑبڑا کر اپنی ماں کی طرف دیکھا اور گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا، میں کھیل رہی ہوں، اگر آپ کو اعتراض ہے تو اب ایسا نہیں کروں گی۔ طاہرہ نے پوچھا، گھوڑے پر کون بیٹھا تھا؟ کوئی نہیں، آپ دیکھ سکتی ہیں کمرے میں میرے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ طاہرہ نے آگے بڑھ کر گھوڑے کو چیک کیا، وہ اب ساکت تھا۔ تب اچانک اس کی نگاہ کھلونوں والی الماری پر پڑی اور اسے مولوی صاحب کے الفاظ یاد آئے، کھلونوں والی الماری کے اندر اس کی تصویر رکھی ہے، آپ اس کو دیکھ کے میرے خیال کی حمایت کریں گی۔ اس نے الماری کے پٹ کھولے، اندر استعمال شدہ کھلونے بے ترتیب پڑے تھے۔ ان کھلونوں کے نیچے فریم شدہ تصویر رکھی ہوئی تھی۔ طاہرہ نے تصویر کو اٹھا کر دیکھا، وہ وسیم احمد کے بھائی بشیر احمد کی لڑکی سہانا کی تصویر تھی۔ اینی اور سہانا میں مشابہت حیرت انگیز تھی۔ طاہرہ نے تصویر واپس رکھ دی اور الماری کے پٹ بند کر کے اینی کا ہاتھ تھامے اپنی خوابگاہ میں چلی آئی۔ خوابگاہ کا ماحول وسیم احمد کے خراٹوں کی آواز سے گونج رہا تھا۔ طاہرہ نے اینی کو اپنے ساتھ بستر پر لٹایا اور سونے کی کوشش کرنے لگے۔ نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ محبوب حویلی کا ماحول پراسرار تھا، لیکن پراسراریت کے پیچھے کون سا اسرار پوشیدہ تھا، اسے جاننے میں دشواری پیش آ رہی تھی۔ تمام رات بارش طوفانی انداز میں برستی رہی۔ صبح عام صبحوں کی نسبت یک بستہ تھی۔ طاہرہ نے اٹھنے کے بعد ساتھ لیٹے ہوئے وسیم احمد پر نگاہ دوڑائی۔ وہ گہری نیند سوئے ہوئے تھے، لیکن اینی بستر پر نہیں تھی۔ اس نے ہڑبڑا کر کمرے میں اسے تلاش کیا، پھر باتھ روم کی طرف چلی آئی، وہ وہاں بھی نہیں تھی۔ طاہرہ نے خوابگاہ کے دبیز پردوں کو ہٹا کر نیچے حویلی کے احاطے میں نگاہ دوڑائی۔ محبوب حویلی دبیز دھند کی لپیٹ میں تھی۔ لان کا بیشتر حصہ دھند کی سفید چادر میں ملفوف تھا، تاہم سوئمنگ پول میں سے بچوں کے چیخنے چلانے کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ طاہرہ گھبراہٹ کے عالم میں خوابگاہ سے باہر نکل کر حویلی کے لان کی طرف بھاگ کھڑی ہوئی۔ احاطے میں داخل ہوتے ہی سرد ہوا اس کے جسم کا
سرد ہوا نے اس کے جسم کا محاصرہ کیا اور اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، لیکن اسے سردی کی پرواہ نہیں تھی۔ وہ ننگے پاؤں لان کو عبور کر کے سوئمنگ پول کی طرف چلی آئی۔ دھند مختصر وقت کے لیے آنکھوں کے پردے کے آگے سے ہٹی۔ منظر کچھ واضح ہوا تو اسے اپنے ہاتھوں کے طوطے اڑتے ہوئے محسوس ہوئے۔ اینی کسی جل پری کی طرح سرد پانی میں تیر رہی تھی۔ سوئمنگ پول کے درمیان میں سبز رنگ کی ٹیوب لاوارث کشتی کی طرح ڈولتی ہوئی اینی کے جسم کے گرد چکر لگا رہی تھی۔ اس کے اوپر ابھار کی بدولت ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے اس پر کوئی بیٹھا ہو۔ سوئمنگ پول کا ماحول اینی کے علاوہ اس کی ہم عمر لڑکی کی آواز سے گونج رہا تھا۔ طاہرہ نے ہراساں لہجے میں چلاتے ہوئے اینی کو سوئمنگ پول سے باہر آنے کے لیے کہا۔ اینی نے ہڑبڑا کر ماں کی طرف دیکھا، پھر اپنا رخ موڑ کر خاموشی کے ساتھ سوئمنگ پول کی سیڑھیاں چڑھ کر پانی سے باہر نکل آئی۔ سردی کی بدولت اس کا جسم نیلا ہو رہا تھا۔ ہونٹ ہولے ہولے کپ کپا رہے تھے اور جسم میں وقفے وقفے سے جھرجھری کی کیفیت پیدا ہو رہی تھی۔ طاہرہ نے اسے بازوؤں کے پاس سے تھاما اور کھینچتی ہوئی خوابگاہ میں لے آئی۔ کمرے میں داخل ہونے کے بعد اس نے اجلت کے عالم میں آتش دان کو روشن کیا اور اینی کے جسم کو تولیے سے خشک کرنے کے بعد اسے گرم کپڑے پہنا دیے۔ پھر ترش لہجے میں اس سے مخاطب ہوتے ہوئے بولی، تمہیں کس پاگل نے اتنی سردی میں نہانے کا مشورہ دیا تھا؟ اینی نے بے ساختہ جواب دیا، اس نے، وہ بھی میرے ساتھ تھی۔ اور طاہرہ کے ہاتھوں سے تولیہ گرتے گرتے رہ گیا۔ اس نے اینی کو کاندھے کے پاس سے تھامتے ہوئے کہا، یہاں آتش دان کے پاس بیٹھو اور مجھے بتاؤ کہ وہ کون ہستی ہے جو تمہیں الٹی سیدھی پٹی پڑھاتی ہے؟ کوئی نہیں ممی، میرے منہ سے ایسے ہی نکل گیا تھا۔ پھر بابا اور آپ کے علاوہ یہاں اور کون ہو سکتا ہے؟ طاہرہ غصیلے لہجے میں بولی، میں آج تمہارے باپ سے بات کروں گی، میرے خیال میں یہ ہم دونوں کے حق میں بہتر ہوگا۔ نہیں ممی، پلیز ایسا نہ کرنا، آئندہ آپ جیسا کہیں گی میں ویسا ہی کروں گی۔ بستر پر لیٹے ہوئے وسیم احمد نے کروٹ بدلی اور آنکھیں کھول دیں۔ طاہرہ اٹھ کر ناشتہ بنانے کی نیت سے کچن کی طرف چل دی۔ اینی اس کے ہمراہ تھی۔ ناشتے کی میز پر خاموشی کی کیفیت طاری رہی۔ طاہرہ کی دھمکی کے بعد اینی بھی خلاف معمول خاموش تھی، لیکن وسیم احمد کا موڈ قدرے بہتر تھا۔ ناشتہ کرنے کے بعد انہوں نے اعلان کرنے والے انداز میں دونوں ماں بیٹی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ہم چہل قدمی کے لیے قصبے کی طرف جانے والے ہیں، آپ دونوں تیار ہو کر جاگر پہن لو، واک کے لیے بہترین ثابت ہوں گے۔ وسیم احمد کا موڈ دیکھ کر طاہرہ نے اسے اینی کے متعلق بات چیت کرنے کا تہیہ کیا اور خواگاہ کی طرف چلی آئے۔ تھوڑی دیر بعد وہ تینوں گرم سوٹ اور جاگر پہنے حویلی سے باہر نکل آئے۔ دھند چھٹ چکی تھی اور چمکدار دھوپ ہل اسٹیشن کا محاصرہ کیے ہوئے تھی۔ ان کے سامنے سرسبز پہاڑ تھے جن پر تناور درخت جھمگھٹوں کی صورت میں لگے ہوئے تھے۔ ان درختوں کے درمیان میں سے سفید پانیوں والی آبشار نیچے دیال پور کی طرف آتی تھی۔ نیلے آسمان کے نیچے سرخ ٹین کے چھتوں والے مکان نہایت دیدہ زیب اور دل فریب منظر پیش کر رہے تھے۔ 15 منٹ کی ہلکی پھلکی چہل قدمی کے بعد وسیم احمد اور طاہرہ گھنے درختوں کے نیچے پڑے ہوئے پتھر پر بیٹھ گئے۔ ان کے سامنے وسیع و عریض سرسبز چراگاہ تھی جس میں بھیڑ بکریوں کا ریوڑ چل رہا تھا۔ اینی خوبصورت تتلی کی طرح ادھر ادھر بھاگ رہی تھی اور وہ بھاگتے ہوئے اپنے آپ سے بات چیت بھی کر رہی تھی، تاہم بعض اوقات کسی سے مخاطب ہوتے ہوئے اسے سرزنش کرتی تھی۔ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد وسیم احمد ہم کلام ہوئے، میں کل سے اینی کے برتاؤ میں غیر معمولی تبدیلی محسوس کر رہا ہوں۔ وہ خاموش طبع اور تنہائی پسند لڑکی تھی۔ دیال پور آتے ہی اس کی فطرت میں یکسر تبدیلی آ گئی ہے۔ دیکھو وہ کیا کر رہی ہے، میں نے کسی اکیلے بچے کو اتنی تیزی کے ساتھ دوڑتے ہوئے نہیں دیکھا۔ طاہرہ نے اینی کی طرف دیکھا، وہ طوفانی رفتار میں دوڑتی ہوئی ان کی طرف آ رہی تھی، پھر انہیں توجہ دیے بغیر قریب سے گزر کر آگے نکل گئی۔ اس کی تیز رفتاری حیرت انگیز تھی اور چہرے پر شدید قسم کا تناؤ تھا۔ وہ اس طرح دوڑے چلی جا رہی تھی جیسے کسی مقابلے میں حصہ لے رہی ہو اور مد مقابل سے آگے نکل کر مقابلہ جیتنے کے خواہاں ہو۔ بلاآخر چراگاہ کے آخر میں لگے ہوئے چند درختوں کے پاس پہنچ کر رک گئی اور ایک کو چھوتے ہوئے فاتحانہ انداز میں چیختے ہوئے بولی، میں جیت گئی۔ دوسرے ہی لمحے وہ گھاس پر لوٹتے ہوئے کہکہے لگانے لگی۔ وسیم احمد اور طاہرہ اٹھ کر اس کے پاس چلے آئے۔ وسیم احمد نے اس کی شانوں کو تھپ تھپاتے ہوئے کہا، بھائی واہ، تم نے تو کمال کر دیا۔ شکریہ بابا۔ اینی کی آنکھوں میں چمک لہرائی، میں مقابلہ جیت گئی ہوں۔ طاہرہ بولی، یہ کیسا مقابلہ تھا، ایک ٹانگ کا دوسری ٹانگ سے؟ اینی کے چہرے کے تاثرات فوراً بدل گئے۔ وہ بدحواس سی ہو گئی، لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا اور اگلے متوقع سوال سے بچنے کے لیے اٹھ کر چراگاہ کی طرف بھاگ گئی۔ طاہرہ مسکراتے ہوئے بولی، یہ بہت شوق ہوتی جا رہی ہے، واقعی پہلے ایسی نہیں تھی، اس کے لیے میرے محسوسات بھی کچھ عجیب سے ہیں، لیکن کیا کروں، یہ سب کچھ وقتی ہے۔ تم کہنا کیا چاہتی ہو، کھل کر بات کرو۔ وہ آہستہ آہستہ چراگاہ میں چہل قدمی کرنے لگے۔ نرم اور خوشگوار دھوپ جسم کے لیے تسکین کا باعث ثابت ہو رہی تھی۔
طاہرہ بولی، میں جب سے حویلی آئی ہوں ایسا محسوس کر رہی ہوں جیسے یہاں کچھ ہے، اور جو کچھ بھی ہے اس کی توجہ کا مرکز اینی ہے۔ آپ یقین نہیں کریں گے، آج صبح سویرے میں نے سخت سردی کے باوجود اینی کو سوئمنگ پول کے پانی میں نہاتے ہوئے دیکھا۔ میں حتمی طور پر کچھ نہیں کہہ سکتی، لیکن اس کے ساتھ کوئی تھا۔ آواز کسی بچے کی لگتی تھی، کل رات بھی کھلونوں والے کمرے سے کہے لگانے کی آواز پر جب میں نے دروازہ کھول کر دیکھا تو لکڑی کا گھوڑا ایسے ہل رہا تھا جیسے اس پر کوئی سواری کر رہا ہو۔ رکابیں تنی ہوئی تھی اور اینی بستر پر اچھل کود کر رہی تھی۔ چہل قدمی کرتے ہوئے وسیم احمد کے پاؤں جیسے زمین میں گڑ کر رہ گئے۔ طاہرہ نے پریشان نگاہوں سے ان کی طرف دیکھا۔ ان کا چہرہ سفید تھا، ایک رنگ آ رہا تھا اور ایک جا رہا تھا۔ پھر وہ غصیلے لہجے میں بولے، میرے منع کرنے کے باوجود بھی تم نے اسے کھلونوں والے کمرے میں سونے کی اجازت کیوں دی؟ طاہرہ گھبرا کر بولی، میں نے اسے منع کیا تھا، لیکن وہ بضد تھی کہ وہ وہیں سوئے گی۔ مجبوراً میں نے اسے اجازت دے دی۔ یہ تم نے بہت غلط کیا۔ حویلی جانے کے فوراً بعد اس کا کمرہ تبدیل کر دینا۔ کھلونوں والا کمرہ سہانا کا تھا اور میں کوئی دوبارہ صدمہ برداشت نہیں کرنا چاہتا۔ وسیم احمد غصیلے لہجے میں بولے اور جھنجھلاتے ہوئے قدموں کے ساتھ حویلی کی طرف چل دیے۔ اینی نے کمرہ چھوڑنے پر بہت واویلا مچایا، لیکن ماں باپ کے فیصلے کے آگے اس کی ایک نہ چلی اور اسے کمرہ تبدیل کرنا ہی پڑا۔ کمرے کی تبدیلی کے بعد حالات معمول پر آ گئے۔ پھر کچھ دنوں کے بعد ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے وسیم احمد کو حویلی چھوڑنے کے لیے مجبور کر دیا۔ وہ شب برات کی شام تھی۔ وسیم احمد ایک دن قبل اینی کے لیے پٹاخے، پھل جھڑیاں اور رنگ چھوڑنے والے انار کے پیکٹ لے کر آئے تھے۔ چھت پر آتش بازی کا خصوصی انتظام کیا گیا تھا۔ دیواروں کے دو اطراف کرسیاں لگائی گئی تھیں، تیسری طرف پلنگ رکھ کر اس کو سفید چادر اڑا دی گئی تھی۔ درمیان والے حصے میں پھل جھڑیاں، انار اور آتش بازی کے دوسرے سامان کو میز پر ترتیب سے رکھ دیا گیا تھا۔ دیال پور ہل اسٹیشن کے چیدہ مخصوص افراد کو تقریب میں شرکت کی دعوت دی گئی تھی۔ ان کے آنے میں ابھی کچھ وقت باقی تھا۔ طاہرہ کچن میں حلوہ پوری اور مختلف لوازمات کی تیاریوں میں مشغول تھی۔ وسیم احمد آتش بازی کے سامان کا تنقیدی نگاہوں سے جائزہ لے رہے تھے۔ اینی ان کے پیچھے کھڑی تھی۔ انہوں نے اسے سرزنش کرتے ہوئے کہا، آتش بازی کے سامان کو ہاتھ نہیں لگانا، میں 2-4 کام نمٹا کر جلدی واپس آتا ہوں، اور یاد رکھنا کہ یہ موم بتیاں مہمانوں کی آمد کے بعد اندھیرا پھیلنے سے قبل روشن کی جائیں گی، انہیں بھی ہاتھ نہیں لگانا۔ اینی نے اس بات میں سر ہلایا اور وسیم احمد سیڑھیاں اتر کر نیچے کی طرف چلے گئے۔ انہیں مہمانوں کی خاطر تواضع کے لیے پھلوں کا انتظام کرنا تھا۔ ان کی واپسی آدھے گھنٹے کے بعد ہوئی۔ پھلوں کی ٹوکری طاہرہ کو پکڑا کر جب انہوں نے چھت کا رخ کیا تب اینی کو پلنگ پر گہری نیند سوتے ہوئے پایا۔ 4 دیواری کے ساتھ رکھی ہوئی لکڑی کی کرسیاں دھڑا دھڑ جل رہی تھیں اور آگ کے شعلے آسمان کو چھونے کی کوشش کر رہے تھے۔ یہ آگ بہت تیزی کے ساتھ پلنگ کی طرف بڑھ رہی تھی جس پر اینی لیٹی ہوئی تھی۔ وسیم احمد نے ہڑبڑا کر اینی کو گود میں اٹھایا اور نچلے حصے کی طرف بھاگ کھڑے ہوئے۔ اینی کو طاہرہ کے ہاتھوں میں تھمانے کے بعد انہوں نے باتھ روم کا رخ کیا اور بالٹیوں میں پانی بھر کر چھت کی طرف بھاگ کھڑے ہوئے۔ آگ پر قابو پانے کے لیے انہیں زیادہ تردد نہیں کرنا پڑا، وہ جلد ہی بجھ گئی، لیکن شب برات کی تقریب کو ملتوی کرنا پڑا۔ وسیم احمد اچھی طرح جانتے تھے کہ اینی کرسیوں کو آگ لگانے کے قابل نہیں تھی، یہ کسی اور کی شرارت تھی۔ یہ اچھا ہوا کہ آتش بازی کا سامان چھت کے درمیان میں رکھے ہونے کی وجہ سے آگ کی پہنچ سے دور تھا، لیکن پلنگ کے جلنے کی صورت میں اس کا آگ کو پکڑنے کسی شعبے سے بالاتر نہیں تھا۔ بہرکیف وسیم احمد کے بروقت واپس آنے کی وجہ سے حادثے پر کسی جانی اور مالی نقصان کے بغیر قابو پا لیا گیا۔ اس غیر معمولی واقعے کے بعد انہوں نے دوسرے دن حویلی کو چھوڑنے کا حکم صادر فرما دیا۔ طاہرہ اور اینی کو نہایت ذہنی صدمے سے دوچار ہونا پڑا۔ وہ دونوں حویلی کو چھوڑنے کے لیے آمادہ نہیں تھیں، لیکن وسیم احمد کے فیصلے کے آگے انکار کرنا ان کے لیے ممکن نہیں تھا، اس لیے خاموش ہو گئیں۔ دوسرے دن دیال پور والوں کی طرف سے وسیم احمد کو رات کے کھانے کی غیر متوقع دعوت قبول کرنا پڑی اور انہیں وقتی طور پر اپنے پروگرام کو بدلنا پڑا۔ بحالت مجبوری وہ اینی اور طاہرہ کو حویلی میں تنہا چھوڑ کر قصبے میں چلے آئے۔ کھانا نہایت پرتکلف اور لذیذ تھا، لیکن کھانے کے دوران انہیں اینی اور طاہرہ کی فکر کھائے جا رہی تھی، اس لیے زہر مار کرنے کے فوراً بعد دوستوں کو الوداع کہہ کر بھگوان سنگھ کے ہمراہ حویلی کی طرف چل دیے۔ رات اندھیری اور سرد تھی، ہر طرف ہو کا عالم تھا۔ 16 برس قبل بھی ایسی ہی رات تھی۔ وہ ایک دوست سے ملاقات کے بعد حویلی کی طرف واپس آ رہے تھے۔ وسیم احمد گزرتے ہوئے وقت کے ایک ایک لمحے کو ایسے جیتے جاگتے ہوئے دیکھنے لگے جیسے 16 برس پیچھے پہنچ گئے ہوں اور حالات دوبارہ وقوع پذیر ہو رہے ہوں۔ آج کے دن کی طرح اس دن بھی ان کے خیالات منتشر تھے۔ ان دنوں ان کی سوچ کا مرکز محبوب حویلی تھی۔ یہ حویلی انہیں بہت عزیز تھی۔ انہیں یقین تھا کہ روئے زمین پر ایسی حسین اور پرشکوہ حویلی کہیں اور ہو ہی نہیں سکتی، مگر بدقسمتی یہ تھی کہ یہ حویلی ان کے بڑے بھائی کے ہوتے ہوئے انہیں نہیں مل سکتی تھی۔
بشیر احمد چند ماہ قبل مفلوج ہو کر رہ گئے تھے اور انہوں نے حویلی اپنی لڑکی سہانا کے نام منتقل کر دی تھی۔ سہانا کب جوان ہوتی اور حویلی مستقل طور پر ان کے نام ہوتی، اس طویل عرصے کے دوران وسیم احمد یقیناً اپنی جوانی کے دن بتا چکے ہوتے۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ سہانا محبوب حویلی کو اس طویل عرصے کے دوران اپنے بچوں کے نام منتقل کر دیتی۔ انہی سوچوں میں گم جب ان کا تانگا حویلی کے قریب پہنچا تو انہیں چیخو پکار کی آوازیں سنائی دیں۔ انہوں نے سامنے نگاہ دوڑائی۔ بھگوان سنگھ ہراساں لہجے میں بولا، حضور حویلی میں آگ بھڑک اٹھی ہے۔ دیال پور والے دودھ کھڑے تماشا دیکھ رہے تھے۔ وسیم احمد نے ہڑبڑا کر چلتے ہوئے تانگے سے نیچے چھلانگ لگا دی اور جلتی ہوئی حویلی کی طرف بھاگ کھڑے ہوئے۔ ابھی وہ حویلی سے کچھ پیچھے تھے کہ نوکروں نے بشیر احمد کے مفلوج زدہ وجود کو حویلی سے باہر نکال کر چارپائی پر ڈال دیا۔ وہ اپنے مفلوج زدہ بدن کو حرکت دینے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے حویلی کی طرف اشارہ کر رہے تھے اور ان کے منہ سے بمشکل تمام سہانا کا نام نمودار ہو رہا تھا۔ وسیم احمد کو صورتحال کی نزاکت کا احساس ہونے میں چنداں دیر نہیں لگی۔ مفلوج زدہ بھائی کو تسلی دینے کے بعد وہ بھاگتے ہوئے حویلی میں جا گھسے۔ حویلی کے اندرونی حصے کی طرف جانے والا راستہ دھوئیں کے بادلوں سے بھر چکا تھا۔ وہ بہت مشکل سے آگ اور شعلوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے کھلونوں والے کمرے تک پہنچے۔ کمرے میں سہانا کی چیخنے چلانے کی آوازیں باہر آ رہی تھیں۔ انہوں نے دروازہ کھولا۔ کمرے میں دھواں بھرا ہوا تھا اور سہانا کی چیخیں کھڑکی کی طرف سے آ رہی تھیں۔ وہ اندھا دھند کمرے میں گھس گئے۔ دھوئیں نے ان کے جسم کو اپنے اندر مدغم کر لیا۔ ان کا سانس سینے میں اٹکنے لگا، تاہم وہ جیسے تیسے کر کے کھڑکی تک پہنچنے میں کامیاب ہو ہی گئے۔ سہانا کھڑکی کے پاس زمین پر گری ہوئی تھی اور اس کا جسم مکمل طور پر آگ کے گھیرے میں تھا۔ وسیم احمد نے اسے بازوؤں کے پاس سے تھامتے ہوئے کمرے سے باہر کی طرف گھسیٹنا شروع کر دیا۔ وہ چیخ رہی تھی، اس کے کپڑوں میں آگ لگی ہوئی تھی، تاہم وہ اپنی بڑی بڑی آنکھیں کھولے ان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ان آنکھوں میں حسرت و یاس کے علاوہ ممنونانہ جذبات بھی دکھائی دے رہے تھے۔ وسیم احمد نے تعصف بھری نگاہوں سے اس کے متاثرہ جسم کی طرف دیکھا جو کافی حد تک جل چکا تھا، لیکن فوری طبی امداد کی بدولت اس کی جان کو بچانا ناممکن نہیں تھا۔ وسیم احمد نے ساتھ والے کمرے کا رخ کیا۔ کمرے میں سے انہیں کمبل دستیاب ہو گیا۔ وہ کمبل انہوں نے سہانا کے جسم کے گرد لپیٹ دیا اور اسے گود میں اٹھا کر باہر کی طرف بڑھنے لگے۔ تب کچھ سوچ کر ان کے بڑھتے ہوئے قدم رک گئے۔ ان کے ماتھے پر غور و فکر کی لکیریں ابھریں اور وہ واپس کھلونوں والے کمرے کی طرف آ گئے۔ سہانا نے دوبارہ چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ وسیم احمد نے اس کے کمبل میں لپٹے ہوئے جسم کو زمین پر لٹایا۔ اس نے حیرت بھری نگاہوں سے ان کی طرف دیکھا۔ انہوں نے منہ دوسری طرف پھیرتے ہوئے لڑکی کے جسم کو باہوں میں بھر کر کمرے کے اندر دھکیل دیا۔ حویلی کا ماحول دلخراش چیخوں سے گونج اٹھا۔ وسیم احمد کے جسم میں تھر تھری کی سی کیفیت بیدار ہو گئی اور انہوں نے حویلی کے باہر کی طرف دوڑ لگا دی۔ حویلی سے باہر نکلتے ہی انہوں نے چیختے ہوئے قصبے والوں کو مخاطب کرتے ہوئے فائر بریگیڈ بلانے کی تاکید کی، لیکن فائر بریگیڈ آنے میں تاخیر کی وجہ سے حویلی کا کافی حد تک رہائشی حصہ جل کر راکھ ہو گیا۔ آگ بجھانے کے بعد سہانا کی جلی ہوئی لاش کو باہر نکال لیا گیا۔ اپنی معصوم بچی کی لاش کو دیکھنے کے بعد بشیر احمد پر دل کا دورہ پڑا اور وہ حال کے حقیقی سے جا ملے، لیکن قصبے کا ہر شخص وسیم احمد کو تعریفی کلمات کے ساتھ یاد کر رہا تھا، جنہوں نے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر سوتیلی بھتیجی کو بچانے کی ناکام کوشش کی تھی اور اس کوشش کے دوران ان کے دونوں ہاتھ جل گئے تھے۔ وسیم احمد گزرے ہوئے حالات کے ایک ایک لمحے کو ایسے جیتے جاگتے ہوئے دیکھ رہے تھے جیسے یہ سب کل کی بات ہو۔ احساس جرم کی بدولت انہیں اپنی آنکھیں جلتی ہوئی محسوس ہوئی تھیں۔ 16 سال کے اس طویل عرصے کے دوران وہ کبھی بھی سکون کی نیند نہیں سو سکے تھے۔ انہیں رات کے اندھیرے میں سہانا کی چمکتی ہوئی آنکھیں دکھائی دیتی تھیں، جن میں شکوے کے ساتھ ساتھ بدلے کی آگ بھی جلتی ہوئی دکھائی دیتی تھی۔ اینی کی شکل ہو بہو سہانا جیسی تھی۔ حویلی میں آ کر اس کی حرکتیں بھی سہانا جیسی ہو گئی تھیں۔ تانگے نے ایک موڑ کاٹا اور کچھ فاصلہ طے کرنے کے بعد حویلی کے قریب پہنچ گیا۔ وسیم احمد کو چیخنے چلانے کی آوازیں سنائی دیں۔ انہوں نے ہڑبڑا کر حویلی کی طرف دیکھا۔ بھگوان سنگھ ہراساں لہجے میں بولا، حضور حویلی کو آگ لگ گئی ہے۔ دیال پور والے باہر کھڑے تماشا دیکھ رہے ہیں۔ وسیم احمد نے چلتے ہوئے تانگے سے چھلانگ لگا دی اور حویلی کی طرف بھاگ کھڑے ہوئے۔ حویلی والے متاثرہ وجود کو نکال کر باہر لا رہے تھے وہ طاہرہ تھی، جس کے جلتے ہوئے لبوں سے اینی کا نام خارج ہو رہا تھا۔ وسیم احمد نے حویلی کی دوسری منزل پر واقع رہائشی کمروں کی طرف نگاہ دوڑائی۔ اینی کھڑکی سے سر باہر نکال کے مدد کے لیے چلا رہی تھی۔ حویلی کے اندر جانے والے تمام راستے آگ کے گھیرے میں تھے۔ وسیم احمد نے چیختے ہوئے قصبے کے لوگوں کو سیڑھی لانے کے لیے کہا۔ فوراً انہیں سیڑھی مہیا کر دی گئی۔ انہوں نے سیڑھی کو حویلی کی دیوار کے ساتھ لگایا اور اس پر چڑھتے ہوئے کھڑکی تک جا پہنچے۔ اینی کا وجود اب دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ انہوں نے کھڑکی میں سے اندر جھانکا۔ کمرہ دھوئیں سے بھرا ہوا تھا، لیکن کسی بچے کے قہقہے لگانے کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔
اور وہ اس آواز کو لاکھوں میں پہچان سکتے تھے۔ وہ بلا شبہ سہانا کی آواز تھی۔ پھر انہیں ساتھ والے کمرے سے اینی کے گلا پھاڑ کر چیخنے کی آواز سنائی دی۔ انہوں نے ہڑبڑا کر ساتھ والے کمرے کی طرف دیکھا۔ اینی وہاں تھی۔ وسیم احمد پھرتی کے ساتھ سیڑھی سے نیچے اترنے لگے۔ نیچے کھڑے ہوئے لوگ حیرانگی کے عالم میں ان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ زمین پر قدم رکھنے کے فوراً بعد انہوں نے سیڑھی کو اٹھا کر ساتھ والے کمرے کی کھڑکی کے ساتھ لگایا اور دوبارہ اوپر چڑھنے لگے۔ کھڑکی کے پاس پہنچنے کے بعد انہوں نے اندر جھانکا۔ یہ کھلونوں والے کمرے کی کھڑکی تھی اور کمرے کے درمیان میں اینی زمین پر گری ہوئی تھی۔ اس کا جسم آگ کے گھیرے میں تھا اور سہانا کی روح اس کے گرد خوشی کے ساتھ ناچتے ہوئے رقص کر رہی تھی۔ وسیم احمد نے چھلانگ لگا کر کھڑکی کو عبور کیا اور اینی کے جلتے ہوئے وجود کی طرف بھاگ کھڑے ہوئے۔ اس کی کراہیں اب مان پڑنے لگی تھیں۔ وسیم احمد نے ایک طرف پڑا ہوا کمبل اٹھایا اور اینی کے جسم کے گرد لپیٹ دیا۔ آگ بجھ گئی۔ انہوں نے جلتے ہوئے وجود کو اپنے کاندھے پر منتقل کیا اور اجلت کے عالم میں سیڑھی پت سے ہوتے ہوئے نیچے اترنے لگے۔ دیال پور کے لوگ ان کے منتظر تھے۔ زمین پر قدم رکھتے ہی انہوں نے کمبل میں لپٹی ہوئی اینی کو ان کے حوالے کیا اور خود بے دم ہو کر زمین پر گر گئے۔ شدت جذبات کی بدولت ان کی آنکھیں بند ہوتی چلی گئیں۔ ان کے چاروں طرف اندھیرا طاری ہونے لگا۔ اس اندھیرے میں سے سہانا کی چمکتی ہوئی آنکھیں نمودار ہوئیں، جن میں اب شکوہ یا انتقام کی آگ کے بجائے سکون تھا۔ پھر طاہرہ کی چیخنے کی آواز پر انہوں نے ہڑبڑا کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھامے زمین پر گر رہی تھی۔ وسیم احمد گھبرا کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ قصبے والوں کی آنکھیں پرنم تھیں۔ ان کے درمیان میں اینی کی جلی ہوئی لاش پڑی تھی۔ طاہرہ کا جسم زمین پر بے سود پڑا تھا۔ وہ تیر کی طرح اس کی طرف بڑھے۔ انہوں نے چند لمحے پہلے جو چیخ سنی تھی وہ طاہرہ کی آخری چیخ تھی۔ اینی کی جلی ہوئی لاش کو دیکھ کر وہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی تھی۔ وسیم احمد ریت کی بوری کی طرح دوبارہ زمین پر ڈھہ گئے۔ کتنے حیرت کی بات تھی۔ ایک جرم کی بدولت انہوں نے وہ سب کچھ پا لیا تھا جس کی انہوں نے خواہش کی تھی، اور جو کچھ جرم کی وجہ سے انہیں ملا، اس کی پاداش میں انہیں وہ سب کچھ کھونا پڑا جو وہ کھونا نہیں چاہتے تھے۔ صد افسوس محبوب حویلی کو پا کر وسیم احمد نے اپنی محبوب بیوی اور بچی کو ہمیشہ کے لیے کھو دیا تھا۔ شاید ان کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا۔